میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے۔ اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے؟ اس کی تو ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے پیار کرے بلا تشبیہ اور بلا تفصیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ اتنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر 200 سال تک کی روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق با وفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا لیکن منصور نے کہا اگر یار اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا، غوث العظم
20 साल तक की बगदाद के वीरानों में दरख्त की पत्तियां खाकर इबादत करते रहे। उसके बाद इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे। गरीब नवाज 70 साल तक जमीन को पीठ न लगाई, दिन को भी इबादत की, रात को भी इबादत की। मखदूम अशरफ ने तक तो ताज छोड़ा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से देखें, हर वली, हर बुजुर्ग, हर अल्लाह का मकबूल बंदा खुदा की इबादत में मसरूफ है, लेकिन फिर उसे क्या जरूरत है? वो मुझ जैसे पापियों को कहता है फफिर्रू इलल्लाह, मेरी तरफ आ। आप जैसे मुजरिमों को कहता है मेरी तरफ आ। इसलिए कि बताना ये चाहता है कि मैंने माँ के अंदर अपनी मोहब्बत का जर्रा रखा, तो माँ फरमा बरदार और वफादार दोनों को सीने से लगाती है। अगर मैं सिर्फ फरमा बरदारों को अपने करीब बुलाऊंगा तो लोग ताना देंगे माँ की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से आगे निकल गई, तो मैं मुजरिमों को भी बुलाता हूँ। अगर तुम आम दिनों नहीं आते तो शबे बारात में आ जाओ, फिर भी नहीं आते तो बगैर तौबा के मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। तो सत्तार और गफ्फार भी हूं। मैं तुम्हारी तौबा का मोहताज नहीं, तौबा की तौफीक देकर कभी माफ करता हूं, बगैर कभी तौबा के, बगैर तौबा के माफ करता। ऐसी रातें ही रखी कि नहीं आने वाला भी मस्जिद में आता है, नहीं नहाने वाला भी नहाता है, नहीं कुरान पढ़ने वाला भी कुरान उठाता है। जरा गौर करें, तौफीक भी वही देता है, बुलाता भी वही है, माफ भी वही करता है। वो तौफीक न दे तो बड़े बड़े पारसा मस्जिद न जा सके, और वो तौफीक दे तो बड़े बड़े पापी तहज्जुद गुजार बन जाए। क्या आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम? अल्लाह अकबर। एक शराबी शराब पीकर अल्लाह का नाम ले रहा है, वहां से हज़रत हसन बसरी का गुजर होता है, जबान पर आता है मेरे अल्लाह का नाम, और वो भी नापाक जबान से शराब की हालत में मुंह धुला और धुलकर घर की तरफ गए। पानी गिरा हुआ देखा, शराब का नशा दूर हुआ तो कहा कि मेरा मुंह किसने धुलाया? लोगों ने कहा कि तू शराब की नशे में अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हसन बसरी को गैरत आई और कहा कि मेरे पाक अल्लाह का नाम नापाक जबान से उसने तेरा मुंह धुलाया। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? हसन बसरी तहज्जुद पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो अपने से पहले किसी को सजदे में रोते हुए पाया। जब गए और पूछा कि आज आखिर बसरा में कौन सा नया नमाजी आ गया जो मुझसे पहले भी मस्जिद में आता है, तो सर सजदे से उठा के कहता है हसन बसरी, तूने मेरी जबान अल्लाह के लिए धुलाई, अल्लाह ने तेरे लिए मेरा दिल धो दिया और मुझे तौफीक दी कि तुझसे पहले मस्जिद में आ जाऊं। गौर फरमाएं, अगर वो शराबियों को तौफीक दे तो हसन बसरी से पहले मस्जिद पहुंच जाए, और अल्लाह अकबर वो तौफीक छीन ले तो फिर इंसान पारसा से बढ़कर पारसा हो तो उसे मस्जिद में आने की तौफीक ना हो, वो बातें बनाता रहे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने फरमाया बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। ये बनु कलब कौन थे? ये बनु कल्ब वो लोग थे कि एक एक आदमी के पास इतनी बकरियां थी कि 2 पहाड़ की चोटियों का जो दामन था वो सब एक एक आदमी की रेवड़ से भर जाती थी। और बनु कल्ब जो है एक कबीला था अरब का, यानी बकरियों में वो सबसे ज्यादा मशहूर था बकरियां पालने में। तो आका ने कसरत बताने के लिए कहा कि शबे बरात में अल्लाह अपने बंदों को इतनी तादाद में बख्शता है जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अरे एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते तो एक रेवड़ की बकरियों के बाल कैसे गिन सकते हैं? और जब एक रेवड़ की बकरियों के बाल नहीं गिन सकते तो अल्लाह अकबर वो बनु कल्ब की बकरियां, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ही जाने किसे किसे बख्शता है। बस मैं इस रात के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन आका ने जहां फरमाया कि वो सबको बख्श देता है,
کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتے ہیں، تم نے جو جو پاپ کیے سب کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے، اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے آقا نے ان کی نشاندہی کر دی، آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکل آؤ تاکہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ پہلے نمبر پر جسے اللہ شب برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جادوگر، یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ اے وہ قوم نبی کے نام پہ مرنے کی بات کرتے ہو، میرے آقا نے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور تم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہو، اپنے مومن بھائیوں پہ جادو کرتے ہو، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہو، لوگوں کی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ملتا کیا ہے؟ بھلا کرو برا مت کرو، ورنہ شب قدر میں بھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ دنیا سے جاؤ گے تو چہرے بدل دیے جائیں گے، قبر کے اندر صورتیں مسخ کر دی جائے گی۔ اس لیے شب برات آنے والی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ کسی پہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، تنہائی میں عرض کرو مولا مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ وہ کریم ہے۔ اگر تم نے معافی مانگ لی تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ میری بہنوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، یاد رکھو سچی توبہ کرو اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب پینے کا جو عادی ہو وہ بخشا نہیں جائے۔ تو لوگوں شراب کی طرف نہ جاؤ، یہ شراب ہلاک اور برباد کرنے والا عمل۔ شب برات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میرا رب معاف کرنے والا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ شب برات دی ہی اس لیے بلکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے، آزادی کی رات ہے۔ لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، ہم شب آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں، شب آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ شب برات میں توبہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اسی رات لکھی جاتی ہے اس سال کتنے مرنے والے ہیں، اس سال کتنے مرنے والے ہیں۔ اعمال نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بھر کا اسی دن بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے۔ تو توبہ کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ، سب سے آخر میں اپنا عمل ہوگا توبہ، اور سب سے پہلا عمل رجسٹر میں ہوگا توبہ۔ جس کی ابتدا توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو، کریم اس کو نہ معاف کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے اس شب برات کھیل کود کر نہیں گزارنا۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے، کبھی موبائل پہ گیم کھیلنے بیٹھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو۔ اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں، اس رات صرف اللہ ہی اللہ۔ خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو، ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ سب قبرستان جاؤں گا۔ قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں، اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا برا کیا، نرم گدوں پہ سویا چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا، اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا، تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو آئیں گے،
ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے، دوسرے گیٹ سے نکل گئے۔ کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا۔ میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو۔ باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا، ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر وہ مومن تھا، وہ قبر میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا۔ بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں نے کہا بالکل، اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو، اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے، تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ لائے گا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہیں؟ استغفر اللہ۔ صحابہ کے برابر نیک ہیں، ولیوں کے برابر نیک ہیں۔ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی، پھر بھی وہ تیری آواز سن رہا ہے، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شراب کی طرف نہ جانا، اس رات توبہ کرنا۔ گفتگو سمیٹو اپنی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ جب دو مومن آپس میں جھگڑا کریں اور 3 دن سے زیادہ بات بند کریں تو اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے تو مسجد جا رہے ہو، 3 دن نہیں 3 سال سے تمہاری باتیں بند ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ناک چڑھاتے ہو نا، کچھ نہیں مل رہا ہے تم کو نماز میں، دعائیں کر رہے ہو قبول نہیں ہوتی، تم اس سے بات بند کر کے بیٹھو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ غصہ تھوکو، بڑے مت بنو۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہم تھوڑی بڑے، ہم تو مٹی سے بنے، ناپاک پانی کے قطروں سے بنے، ہم بھی کوئی بڑے ہو سکتے ہیں؟ ارے جن کے پیٹ کے اندر منو غلاظت موجود ہے وہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، چھوٹا سمجھو، اور مناؤ لوگوں کو۔ اس محفل سے اٹھنے کے بعد میں آپ کو مولا حسین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بولو کون کون اپنے دشمنوں کو منائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، مجھے بتاؤ
मौला हुसैन का वास्ता दे के कहता हूँ, हाथ कम उठ रहे हैं, शायद अंधेरे में मुझे नजर कम आ रहे हैं, मनाओगे इंशाअल्लाह? और तौबा भी करो। अच्छा मना लोगे तो तुम्हारा फायदा है, वरना ना तुम्हारी नमाजें कबूल है ना तुम्हारी दुआएं कबूल है। कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, बात बंद करना छोड़ दो, बिरादरी के नाम पे लड़ना छोड़ दो, कबीलों के नाम पे लड़ना छोड़ दो। हम सब मुसलमान हैं और ये बिरादरियां पहचान के लिए, सिलसिलों के नाम पे लड़ना छोड़ दो। कोई सिलसिला बड़ा नहीं, कोई सिलसिला छोटा नहीं, हाँ सब सिलसिले हुजूर तक जाते हैं, आका तक मिलते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस सिलसिले में, उस सिलसिले को फजीलत हासिल है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि दूसरे सिलसिले उसके सामने कुछ नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी है, पैदाइशी भी कादरी है, मुरीद भी कादरी है, लेकिन हम कभी दूसरे सिलसिले वालों को हकीर नहीं समझते। क्यों? अरे वो चिश्ती होकर अगर कादरी से ज्यादा अल्लाह का महबूब हो तो बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि कोई चिश्ती कादरी से ज्यादा महबूब हो जाए। बहुत मुमकिन है कोई नक्शबंदी चिश्ती से ज्यादा महबूब हो जाए। वो तो अल्लाह का इंतखाब है, जिसको चाहे चुन ले, जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, किसी को हकीर मत समझो। और मैं तो कहता हूँ हर सिलसिला कादरी है, तो छोटा बड़ा होने का सवाल ही नहीं आता। ये गरीब नवाज के पास जो कुछ है वो सब गौस कर दिया हुआ है, नक्शबंदियों के पास जो कुछ है वो सब गौस पाक कर दिया हुआ है, रिफाइयों के पास जो कुछ है वो सब गौस पाक कर दिया हुआ है, सहवर्दियों के पास जो कुछ है वो सब गौस पाक कर दिया हुआ है। तो सब तो गौस पाक के ही है, तो फिर छोटा बड़ा कहां से हो गया, कम ज्यादा कहां से हो गया, लड़ाई झगड़े कहां से हो गए? छोड़ो ये सब, ये सारी बातें दिल मैले करने के, दिल मैला मत करो। दुनिया जिधर जारी जाने दो, आप सच्चाई पर रहो। बल्कि आपको बताऊं, मेरे मौला मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं, अगर हो सके कांटा नहीं बनना बल्कि गुलाब का फूल बनना। क्या बनना? पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, मेरे मौला का ये कौल याद करें, कितना प्यारा। हजारों तकरीर पे भारी है, कांटा नहीं बनना, क्या बनना? गुलाब का फूल बनना। कांटा इसलिए नहीं बनना कि कांटे को लोग मोहब्बत से रखते हैं तो भी चुभता और तकलीफ देता है, मोहब्बत करो तो भी, तो कांटा नहीं बनना। और फरमाते गुलाब बनना, क्यों? लोग मोहब्बत से रखे तो भी खुशबू आती है। और गुस्से में आकर अगर दुश्मनी से मसल, गुस्से में आकर अगर दुश्मनी से मसल दे तो उस फूल को मसला जाता है, वो फूल मसलने के बाद भी हाथों को खुशबूदार कर देता है। तो कोई तुमसे प्यार करे तो भी तुम खुशबू दो, और नफरत करे तो देखो नफरत ही से तो इंसान मसलता है किसी को। फूल की फितरत है, मुझे प्यार से रखो तो खुशबू दूंगा, मसल के फेंक दो तो खुशबू दूंगा। तो ये फूल बनो, फूल, अंगारे मत बनो, कांटे मत बनो, अल्लाह को यही पसंद है। तो शबे बारात आने से पहले पहले बीवी से सुलह हो, भाइयों से सुलह हो, माँ बाप का दिल दुखाया है, जिंदा है तो उसे माफी मांगो, इंतकाल कर गए तो कब्रों पे जाके माफी मांगो, पड़ोसियों को सताया है उनसे माफी मांगो। छोटे नहीं होंगे, अगर आका की बात तुमने मान ली, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में इजाफा करेगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए।